بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن ہو، چین ہو، سکھ ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبر ہے؟ یار وزیر اعظم عمران خان نے ایک کسان پورٹل کا اجرا کیا اور اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے بہت ساری گفتگو کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسانوں کو پیسہ ملے گا تو وہ زمین پر لگائیں گے اور زراعت ترقی کرے گی، انہوں نے ملک سے باہر پیسہ لے کر نہیں جانا۔ اور پھر انہوں نے بہت ساری گفتگو کی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر حکومتی ادارے نے جو ہے ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کی ہیں، جس میں بہت ساری چیزوں کا یہ بتایا گیا ہے کہ مہنگائی کافی بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن نے بھی بہت ساری اپنی اشیاء خرد و نوش جو ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا ہے۔ پھر بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری بھی جو ہے وہ بھی جا چکی ہے، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر قندوز کے بعد قندھار میں آج پھر ایک مخصوص مکتب فکر کو نشانہ بنایا گیا، اور وہاں کوئی 33 سے زیادہ لوگوں کی شہادتوں کی تصدیق ہو چکی ہے، اور اسی طرح درجنوں لوگ زخمی ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ زلفی بخاری جو ہیں برطانیہ میں ایک مقدمہ جیت گئے ہیں، ریحام خان نے ان سے معافی مانگی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ پاکستانی سیاست پر جادو ٹونوں کا راج ہے۔ جادو ٹونے کی باتیں کی جاتی ہیں، چڑیلوں کی باتیں کی جاتی ہیں، دم درود کی باتیں کی جاتی ہیں، اور جنات کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو مظہر برلاس صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے یہ ہماری پاکستانی سیاست جو ہے وہ جنات اور چڑیلوں کے درمیان کیوں پھنس کے رہ گئی ہے، کیسے نکلے گی؟ لیکن سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھوں، آپ کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا وہ ایک گفتگو کا ایک ٹکڑا سناتا ہوں، وہ سن لیجئے۔ انہوں نے اپنے خطاب کے دوران کیا کہا، اس پہ پھر ہم بعد میں تبصرہ کرتے ہیں۔ جو محنت کش طبقے کی مدد کرنا ہے، یہ اللہ کو خوش کرنا ہے، کیونکہ اس کی خاص طور پہ وہ آواز سنتا ہے محنت کش کی، اور وہ جو کمزور طبقہ ہوتا ہے ان کی آواز اوپر والا زیادہ سنتا ہے۔ تو یہ تو پہلے، سب سے پہلے تو ہمارا ایک فرض بنتا ہے بحیثیت انسان۔ دوسری بات، اکثریت ہمارے کسانوں کی 90% سے اوپر چھوٹا کسان ہے، اور چھوٹا کسان جس طرح کی اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی آواز ہی نہیں پہنچتی۔ جدھر پاور بیٹھی ہوئی ہے، جدھر شہر ہے، وہ دور ہے، ادھر سے اس کی آواز ہی نہیں پہنچتی وہاں تک۔ محنت بھی وہ کرتا ہے، مشکلوں کا بھی وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، طاقتور کے سامنے بھی اس کی آواز نہیں ہے۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ہماری اگر گورنمنٹ، جس کا نام، جس نے پوری تحریک انصاف کی تحریک چلائی، تو انصاف تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے، طاقتور تو چاہتا ہے کہ میں قانون کے اوپر ہوں، مجھے این آر او مل جائے۔ چھوٹا آدمی ہے، انصاف کی تو وہ تلاش کرتا ہے۔ تو ہماری شروع سے یہ تھی کہ ہم نے اب کس طرح اپنے چھوٹے کسان کو کیسے اٹھانا۔ جی، کسانوں کے حوالے سے تقریب تھی اور کسان ہی سب سے زیادہ فوکس تھے، تو وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کسان پیسہ کمائے گا تو ملک کی معیشت، ملک کی زراعت ترقی کرے گی، اور کسان نے پیسہ کمانا ہے تو زمین پر ہی لگانا ہے، اس نے کہیں اور لے کے نہیں جانا۔ القاسب و حبیب اللہ، اللہ کا دوست ہے، محنت کرنے والا، اور آپ سمیت ہمارے بہت سے ناظرین کو یہ پتہ ہے کہ کسان سے زیادہ محنت کوئی نہیں کرتا، اور پھر اس کا سارا دار و مدار قدرت پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کی فصل ہی نہیں اگتی، بعض اوقات فصل درمیان میں ہوتی ہے تو کوئی آندھی جھکڑ چلتا ہے، فصل تباہ ہو جاتی ہے، بعض اوقات فصل پک جاتی ہے، کٹائی ہو جاتی ہے، بارش ہو جاتی ہے اور فصل گھر نہیں پہنچتی۔ تو کسان صرف محنت ہی نہیں کرتا، اس محنت کے ساتھ ہر دم دعا بھی کرتا رہتا ہے، بلا شبہ، بالکل صحیح فرمایا، اور یاد اللہ میں مصروف رہتا ہے۔ صحیح ہے۔ پاکستان کی 65 سے 70% آبادی کسانوں پر مشتمل ہے، مگر یہ بات وزیر اعظم صاحب کی درست ہے کہ ان کسانوں میں سے جو آبادی ہے 90% چھوٹے کاشتکار ہیں۔ درست ہے۔ یہ جو بڑے جاگیردار یا بڑے زمیندار ہیں، یہ ملا جلا کے 10% بنتے ہیں۔ درست ہے۔ پاکستان میں 70-75 برسوں میں ہوا یہ، دو باتوں پر ہم نے توجہ نہیں دی۔ نمبر ایک،
جب پاکستان بنا تھا 1947 میں، تو ہماری آبادی اس مغربی پاکستان کی، یہ جو پاکستان ہے، جی ہاں، اس کی آبادی 6.5 کروڑ تھی، جی ہاں، اور مشرقی پاکستان کی 7 کروڑ تھی۔ صحیح، ہم نے اپنی آبادی بڑھنے کے عمل کو بالکل بے لگام چھوڑا۔ اس آبادی بڑھنے کے عمل سے یہ ہوا کہ ہم آج وہ جو 6.5 کروڑ تھے وہ 20-22 کروڑ ہو گئے۔ صحیح ہے، 22 کروڑ لوگوں کو خوراک کی بھی ضرورت ہے، ایسے 22 کروڑ لوگوں کو کپڑے کی بھی ضرورت ہے، جوتوں کی بھی، دودھ کی، گوشت کی، سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے کئی لوگ، کہ وہ جی 40 سال پہلے تو اتنا گوشت اتنے روپے کلو تھا تو یہ اب اتنے روپے کلو ہے، تو بھائی یہ تو دیکھیے کہ پہلے وہ جو ایک روٹی تھی وہ ایک انسان کھاتا تھا، اب وہ ایک روٹی 8 انسانوں میں تقسیم ہوتی ہے، تو ظاہر ہے بھوک بھی بڑھے گی، اور اگر 8 انسانوں نے ایک ایک روٹی کھانی ہے تو اس پہ پیسے لگیں گے۔ ایک تو ہمارا یہ مسئلہ ہوا۔ دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے خاص طور پر پچھلے 40 سال میں کسانوں پر توجہ نہیں دی۔ صحیح، پاکستانی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے کسان اور زراعت، ہم نے ان کو پیس کے رکھ دیا، صحیح، انہیں سہولت نہیں دی، ان کا خیال نہیں رکھا، ان سے ظلم ہوا، ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، زیادتی ہوئی۔ اور یہ بھی درست فرما رہے ہیں وزیر اعظم صاحب جی، کہ وہ تو کمزور طبقہ ہے، اس کی تو آواز ہی اقتدار کے ایوانوں میں نہیں پہنچتی۔ صحیح، اچھا، جو اقتدار کے ایوانوں میں ان کے نمائندے ہیں وہ خیر سے جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں، انہیں چھوٹے کاشتکاروں کے مسائل سے غرض ہی نہیں ہے۔ ان کا مسائل ہی اور ہیں، ان کے معاملات ہی اور ہیں، تو بلکہ ان کے پاس تو جتنا رقبہ ہے وہ اتنا سارا کاشت ہی نہیں کرتے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، ایسے پڑا اب رہتا۔ ضرورت ہمیں تھی اس بات کی کہ ہم اس پہ توجہ دیتے زراعت پہ، لیکن نہیں دی گئی، ہماری سمت درست نہیں رہ سکی، ہم نے غلط جگہ پہ سرمایہ کاری کی، ہم نے اربن ترقی کو اپنی ترقی سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ ہم زرعی ملک ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے علوی صاحب کہ یہ جو پورا حج سیزن ہے، پورا سعودی عرب ہے اور پورا کویت ہے، یہ بھیڑیں اور بکریاں نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے لیتے ہیں، ایسے تو ہمارے پاس کتنی زمین ہے؟ ہم نہیں پیدا کر سکے۔ وہ جو آبادی بڑھی، ایک بات رہ گئی تھی وہ میں کرتا چلوں، وہ اتفاق سے ہمارے بڑے شہر زرخیز زمینوں پہ ہیں، تو وہ آبادی کے بڑھنے کا عمل جو ہے وہ ہماری زرخیز زمینوں کو بھی کھا گیا۔ صحیح، وہاں بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی، اس میں بھی کمی آئی، جی، یعنی جو لاہور تھا پہلے وہ اب بہت بڑا ہو گیا، جو فیصل آباد تھا، جو زرعی زمینیں تھیں، مثلا یہ جو راجہ ریاض ہیں MN، ان کی 8 مربع زمین تھی، زرعی زمین تھی، اب فیصل آباد شہر میں آ چکی ہے۔ صحیح ہے، اچھا، سرگودا میں پہلے سرگودا چھوٹا تھا، اب سرگودا میں بڑی سوسائٹیاں بن گئیں، گجرانوالہ میں سوسائٹیاں، یہ سارے ہمارے زرخیز علاقے تھے۔ جو زرخیز علاقے تھے وہاں وہ سوسائٹیاں بن گئی، جیسے آپ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ ان مکانوں کی جگہ تھیں لہلہاتی کھیتیاں، شہر کی وسعت پسندی گاؤں کتنے کھا گئی۔ گاؤں کتنے، تو گاؤں بہت کھا گئے، تو اس سے ہمارا بڑا نقصان ہوا، صحیح، ہماری فصلوں میں کمی آتی گئی، ہمارے کھانے والوں میں اضافہ ہوتا گیا، اور جو لوگ فصلیں پیدا کرتے تھے صحیح ہے، ان کا ہم نے خیال نہیں رکھا۔ ایک اور بات آپ اس پہ غور فرمائیے کہ ہماری آبادی نے ٹریول کیا ہے گاؤں سے شہر کی طرف، صحیح ہے، کیوں کیا؟ کہ گاؤں میں وہ سہولیات ہی نہیں، سہولیات ہی نہیں، روزگار کے ذرائع نہیں، بچوں کی تعلیم کے ذرائع نہیں، بنیادی مراکز صحت جو ہیں اگر جو بنائے ہوئے ہیں تو وہ کام نہیں کرتے، اب وہاں جو بندہ پنجاب میں
3 بڑے شہر، لاہور، یہ شمال میں پنڈی اور ساؤتھ میں ملتان، وہاں پریشر ہے آبادی کا، صحیح ہے، اور گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے، کھا گئے بڑے شہر، صحیح ہے، اس طرح بھی کھا گئے، ہجرت سے بھی کھا گئے۔ صحیح ہے، تو اب اگر اس حکومت میں اللہ کرے یہ توجہ دے سکے، انصاف دے سکے، کسان کو پروجیکٹ بنایا ہے صحیح ہے۔ کہ اور کسانوں کو قرضے دے۔ اچھا، اس کے لیے کسانوں ول کو چاہیے، پیسے ابھی دے۔ کوئی اتنا مشکل کام ہی نہیں ہے، اتنی جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ آپ بنجر سے بنجر زمین کو آباد کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے کسان اور انڈین کسان جو مشرقی پنجاب کا ہے، اب دونوں پنجاب ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ہماری گندم کی پیداوار ہم بڑا زور لگا لیں تو 35 سے 45 من ہوتی ہے فی ایکڑ۔ صحیح ہے، اب جو مشرقی پنجاب ہے، جو انڈیا کا اناج گھر ہے، یہ پنجاب پاکستان کا اناج گھر ہے، اور ہم تو افغانستان کو بھی دیتے ہیں خوراک، تو پورے انڈیا کا اناج گھر ان کا پنجاب ہے، چھوٹا ہے، اس میں سے 3 صوبے نکال دیے گئے ہیں، پھر بھی وہاں گندم ہوتی ہے فی ایکڑ 65 سے 70 من۔ اب ایک جیسی زمین ہے، ایک جیسی آب و ہوا ہے، یہاں 35 سے 45 من ہے، وہاں 65 سے 70 من ہے۔ صحیح ہے، وہ کتنا فرق 1 ایکڑ کے پیچھے ڈال دیا۔ صحیح ہے، اسی طرح جو ہمارے ہاں گنا ہے وہ 8 سے 11 ٹن فی ایکڑ ہے، جبکہ مشرقی پنجاب میں جو انڈین پنجاب ہے وہاں 18 سے 22 ٹن فی ایکڑ ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں کے کسان کو سبسڈی دی گئی، سہولتیں دی گئیں، اور بجلی پانی وافر مقدار میں دیے گئے۔ تو آپ وزیر اعظم کے اقدامات سے توقع کریں کہ یہاں صورتحال بہتر ہو جائے گی کسانوں کے لیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ پیداوار بڑھ جائے گی ہماری، یہ جو آدمی ابھی زراعت میں یہ جو مشیر بنے ہیں وزیر اعظم کے، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں شروع میں رکھنا چاہیے تھا۔ ٹھیک، چونکہ اگر ایک بندے کے پاس ویژن ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ یہ جو کھائیوں والی جگہ ہے اس پہ بھی میں بیریاں لگا کے شاید بنا دوں گا، تو اچھی بات ہے۔ پھر اس بندے نے اتنی محنت کی ہے علوی صاحب، بات کی، اور انہوں نے خاص طور پر کہا کہ چینی کی ذخیرہ اندوزی کرنے والے جو ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا گیا ہے، بلکہ ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کچھ مل مالکان کو، اور کچھ کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، کچھ کے خلاف مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، اور آج ان کی شوگر والے جو ہیں ان کی پریس کانفرنس بھی تھی۔ تو اس سارے حوالے سے کیا لگتا ہے آپ کو؟ علوی صاحب یہ اتنا بڑا مافیا ہے اور انہوں نے یہ دوہرا ظلم کرتے ہیں۔ پہلا ظلم یہ کسان کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ کے قریب بھی نون شوگر مل ہے، ہمارے پاس پسرور میں ایشیا کی بڑی شوگر مل تھی سب سے، وہ پتہ نہیں کون کھا پی گیا۔ سرکاری مشینری کا یہی حال ہوتا ہے۔ درست بات، گجرانوالا میں ایک تھی راہ والی شوگر مل، اس کا پتہ نہیں کیا بنا، نون پتہ نہیں چل رہی ہے، نہیں وہ ابھی تک چل رہی ہے۔ اچھا، ہاں جی، یہ کرتے کیا ہیں؟ پہلا ظلم یہ کرتے ہیں کہ کسانوں کو کا گنا آ جاتا ہے، یہ وہاں ٹرالیاں کھڑی کروا دیتے ہیں، وہ گنا سوکھتا رہتا ہے، اس کا وزن کم ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، وہ کسان کہتے ہیں یار ہماری ٹرالیاں تو خالی کرو، بھائی یہ گنا تولو میں فارغ کرو۔ ان کے جو منشی مینیجر ہوتے ہیں وہ پہلے تو اس تول میں گڑبڑ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان غریب کسانوں کے پیسے نہیں دیے جاتے۔ اچھا، جب پیسے نہیں دیے جاتے تو وہ بیچارے ترلے منتے، یہ پھر ان کے آگے بروکر ہیں منشیوں کے، وہ کہتے ہیں بھائی کسان صاحب پیسے کتنے تمہارے بنتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میرا تو 4 لاکھ بنتا ہے، پیسے تمہارے صبح مل جائیں گے لیکن 3 لاکھ ملے گا آپ کو۔ وہ بیچارہ کہتا ہے چلو 3 ہی مل جائے۔ یہ ظلم ان کسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر جب یہ چینی تیار ہو جاتی ہے، اگلا ظلم کیا کرتے ہیں؟ ایک تو اس میں کیمیکل بہت استعمال ہوتا ہے،
یہ کیمیکل ڈال ڈال کے اس کو سفید کرتے ہیں. اگلا ظلم پھر بروکروں کا شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج تک پاکستانی حکومت چینی کی قیمت مقرر نہیں کرتی، شوگر مل مالکان کرتے ہیں. جی ہاں، پاکستانی حکومت جو ہے وہ چینی کی قیمت مقرر نہیں کرتی، شوگر مل مالکان کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک بھی قوانین تھے کہ گنا آپ کاشت کرتے ہیں، آپ اپنی زمین میں اسی گنے سے اگر گڑ بنانا چاہتے ہیں تو یہ خلاف قواعد تھا اور اسے جرم قرار دیا جاتا تھا. یہ صورتحال ہے اور کتنی گرفت ہے اس حوالے سے. بات چیت سے جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے شوگر ملز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، چینی کی بات ہو رہی تھی، اور ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ کچھ شوگر ملز مالکان کو اور ان کے عملے کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. چنار شوگر ملز فیصل آباد کے مالک جاوید کیانی کو گرفتار کیا گیا ہے. شکرگنج شوگر مل جھنگ جو ہے اس کے مالک پرویز احمد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے جی ایم کین منظور حسین ملک اور جی ایم ایڈمن حسین ملک جو ہے وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں. اور پسرور شوگر ملز جو ہے گجرانوالا، اس کے مالکان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو یہ ایک طرح جو وزیر اعظم عمران خان نے ایک وعدہ کیا تھا کہ چینی کو کنٹرول کریں گے، چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کریں گے، اور یہ جو لوگ اپنی مرضی سے، جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ اپنی مرضی سے قیمتوں کا تعین کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے انہوں نے مشکلات پیدا کر دی ہیں، تو اس کے اوپر عمل درآمد بہرحال شروع ہو گیا ہے. اگرچہ شوگر مل مالکان نے آج پریس کانفرنس کی، جو ان کی ایسوسی ایشن ہے اس کے چیئرمین ذکا اشرف صاحب بیٹھے تھے اور باقی سارے لوگ، ظاہر ہے ان کی اپنی باتیں ہیں، لیکن بہرحال 22 کروڑ عوام کی اپنی باتیں ہیں. علی رضا علوی صاحب، یہ دیکھیے کہ ایک تو میں نے بات کی نا پہلے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ آج سے پہلے شوگر کی قیمت کا تعین نہیں کرتی رہی. جی ہاں، ہمیشہ یہ شوگر مل ایسوسی ایشن جو ہے یہ کرتی رہی، ایسے ہی. اور کسی حکومت کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. یہ اب جب پچھلے سال یہ معاملہ چلا تو اتفاق سے میں ایک سرکاری میٹنگ میں چلا گیا. صحیح. تو اس کو چیئر کر رہا تھا، میرے کو دوست چیئر کر رہے تھے، کوئی کلاس فیلو تھے. میٹنگ شیٹنگ ختم ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک میں کبھی حکومت نے تعین ہی نہیں کیا اس کی چینی کی قیمت کا، یہی میل ایسوسی ایشن والے کرتے تھے. صحیح ہے. تو یہ بڑا ظلم ہے. اب جب یہ 1 روپیہ بڑھاتے ہیں، ان کے پاس اربوں آ جاتے ہیں، ظاہر ہے، اور غریبوں کی جیبوں سے آتے ہیں. صحیح ہے. اب پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس میں اتنی چینی مہنگی کرنا یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے. درست ہے. پھر یہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. یہ جو سٹاف والے گرفتار ہوئے ہیں نا، یہ سب انوالو ہیں. اب ان کی آپ 2-3 باتوں پہ غور کریں. ایک تو ان ملوں کے ناموں پہ غور کریں، سب اولیاء کے نام پہ نام رکھے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے. الا ماشاءاللہ، اور لوٹ مار ڈاکوؤں جیسی ہے. صحیح ہے. اور دوسرا، کسی غریب آدمی کی ہے شوگر مل؟ غریب آدمی بیچارہ روٹی، اس کو روٹی مجھے پتا چلا آپ کی بھی شوگر مل ہے. جی، روٹی روزی اس کی پوری ہو جائے تو یہی بڑی کمال کی بات ہے. شوگر ملز، وہ چینی خریدنے کے لیے مر رہا ہے، آپ کہتے ہیں چینی بنانے والی مل لگا لے. تو پاکستان میں شوگر ملیں جو ہیں وہ بڑے سیاسی خاندانوں کی ہیں. ہاں جی. مثلا یہ مردان میں آپ دیکھیں، وہ جو میر افضل کا خاندان تھا ان کی ساری ملیں ہیں. ہاں جی. اسی طرح پنجاب میں یہ جیسے ذکا اشرف صاحب کا نام آپ نے لیا، یہ میاں نواز شریف کا خاندان ہے، ہمایوں اختر ہے، یہ جو چودھری پرویز لائی ہیں، نصر اللہ دریشک ہیں، جہانگیر ترین ہیں، خسرو بختیار ہیں، مخدوم احمد محمود ہیں. یہ سارے بڑے لوگ ہیں جن کی ملیں ہیں. تو اسی طرح سندھ میں آصف زرداری صاحب کی بھی ملیں ہیں، اور بھی بڑے لوگوں کی ہیں. بھائی چھوٹے بندے کا یہ کام ہی، چھوٹے بندے کو تو وہ شوگر مل تو نہیں ہو سکتی، شوگر بہرحال بہت زیادہ ہو. اور انہوں نے اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھا کے لوگوں کو مہنگائی کا تحفہ دیا. تو یہ اچھا اقدام ہے کہ ان کو گرفتار کرو بھائی، جنہوں نے ظلم کیا ہے. بالکل ٹھیک. اور ہماری تو یہ درخواست ہوگی کہ جناب والا، اگر ابھی تک حکومت نے یہ فیصلہ نہیں کیا
کہ قیمت کا تعین حکومت کرے گی تو حکومت یہ فیصلہ کرے کیونکہ اس ملک میں گنا ہوتا ہے، اس ملک میں ان کی ملیں کام کرتی ہیں، اس ملک کا مزدور بھٹی کے سامنے رہتا ہے۔ اللہ صاحب ایک نا آپ نے بات کی، قطع کلامی معاف، مجھے نا اس گنے کا ستم بھی جو ہے نا اگلے دن کچھ دوست احباب آپ کے ہمارے مشترکہ یہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے اونرز کچھ دوست احباب وہ کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں گنے کی کاشت، گنا جو ہے یہ کپاس کو کھا گیا۔ جی جی بالکل، کپاس گروئنگ ایریاز جو تھے وہاں گنا کاشت کر دیا گیا، اور اس گنے نے عام لوگوں کا ویسے جو بڑھتا نکال دیا ہے کہ مجبور کر دیا اس علاقے میں اس وہ شوگر مل کے مالک کو ہی جا کے بیچنا ہے اور اس کی مرضی کے ریٹ پہ بیچنا ہے۔ کیا بات آپ نے یاد کرا دی، جب انگریز یہاں آئے تو وہ کہتے تھے یہ چاندی ہے، یہ جو کپاس کی روئی ہوتی تھی، کہتے تھے ہمیں ایک ایسا پودا دیکھا ہے جس کو چاندی لگتی ہے، ایسے چاندی پڑتی ہے وہاں۔ صحیح۔ اور یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ بڑا وسیع خطہ تھا کپاس کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر گجرات میں کپاس نہیں تھی تو چرخے کا تذکرہ کیوں ہے؟ ایسا ہی ہے۔ اگر سرگودا میں کپاس نہیں تھی تو چرخے کا تذکرہ کیسے ہو گیا؟ ناروال یا گجرانوالا میں کپاس نہیں تھی تو کیسے تذکرہ ہو گیا؟ یہ بڑا وسیع علاقہ تھا، اور پھر یہ رفتہ رفتہ ساؤتھ میں لے گئے، اور اب وہاں سے ساؤتھ میں بھی انہوں نے کیا کیا؟ کم کرتے چلے گئے، کم کرتے، اب صرف وہاڑی اور بہاول نگر میں یہ کپاس تھوڑی سی، اور وہ لوگ بھی رو رہے ہیں کہ اب ہر چیز باہر سے منگانی پڑتی ہے یار۔ وہ پاکستان جو کپاس کے حوالے سے ٹیکسٹائل بڑا نام تھا، بادشاہ ملک تھا، اس کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ مظہر اللہ صاحب ایک اور خبر، بجلی بہت مہنگی ہو گئی آج، پھر 1 روپے 39 پیسے فی یونٹ، اور ایک ستم پتہ کیا ہوا ہے؟ اچھا ہوتا یہ ہے بجلی آج مہنگی ہوئی ہے آج، اور اس کا اطلاق آج 15 تاریخ ہے نا، 15 یکم سے ہوگا جی، اس کا اطلاق 1 نومبر سے نہیں ہوگا بھائی، اس کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہوگا۔ اچھا پچھلے دنوں تو یہ جو حماد اظہر صاحب ہیں، جی ہاں، انہوں نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم سردیوں میں نومبر سے فروری تک بجلی کا یہ بینیفٹ دے رہے ہیں اور بجلی سستی کر رہے ہیں فلانے یونٹ سے۔ یہ یونٹوں کا حساب تو مجھے اتنا نہیں آتا جی، تو وہ ابھی تو اس کو چند دن بھی نہیں گزرے تو بجلی سر آپ نے پچھلے دیکھی، آج آپ مصروف ہوں گے، حماد اظہر صاحب نے آج بھی اپنا کچھ ارشادات جلیلہ ارشاد فرمایا۔ انہوں نے بتایا کہ شریف خاندان قومی مجرم ہے، بجلی لیں یا نہ لیں کرایہ دینا پڑتا ہے، ان کی وجہ سے بجلی مہنگی ہے۔ ان کی اس بات کو میں بالکل درست مانتا ہوں، وہ منصب جلیلہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات کو چیلنج کرنا ہمارے لیے تو ہماری کیا مجال، لیکن ایک گزارش ہے، ایک سوال ہے کہ جب یہ شریف خاندان جب آیا تھا تو اس وقت ہم دیکھتے تھے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اسلام آباد میں بھی 10 12 گھنٹے ہوتی تھی، دیہات والے تو ترس گئے تھے، بجلی انہوں نے جیسے تیسے انتظام کیا کر لیا، لیکن اس کے باوجود اس وقت بھی بجلی کی قیمت 11 روپے 72 پیسے فی یونٹ تھی۔ اب 3 سال کے اندر بجلی کی قیمت اوسط قیمت 17 روپے 83 پیسے فی یونٹ ہو گئی ہے۔ اچھا معاہدے تو انہوں نے اس وقت بھی کیے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اس کو اس وقت کنٹرول کیا ہوا تھا، تو اب کنٹرول نہ کر سکنے پر نالائکی اور جو سزا تو خیر ہم بھگت رہے ہیں اس کے بلوں کی صورت میں، لیکن کوئی ذمہ دار کوئی موجودہ لوگ بھی تو ہونے چاہیے۔ باقی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مخالفت کی بنیاد پر شریف فیملی کا نام لے دیا۔ یہ معاہدے 90s میں بینظیر حکومت کے دور میں ہوئے تھے، صحیح، تو بجلی بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے۔ اب وہ جو بجلی بنانے والی کمپنیاں تھیں اس کے ایک مشیر یہ بابر جو تھے، ندیم بابر، ان کی گورنمنٹ میں تھے، انہوں نے ڈالروں میں معاہدے کیے، اور علوی صاحب ظلم یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ بجلی لیں یا نہ لیں، پیسے ہم اتنے لیں گے۔ جی 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 جی، وہ یہ ظلم جو ہوا یہ 30 سال پہلے ہو گیا۔ بہرحال بہت ظلم ہو رہا ہے اور بہت ظلم ہو چکا ہے، اور ٹیکسز کی جو شرح ہے کتنی، وہ بھی تفصیلات وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بجلی کی مہنگائی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ٹیکسوں کے حوالے سے. ٹیکس بے تحاشا ہیں اور جو اصل قیمت ادا کی جاتی ہے اس کے ساتھ ٹیکس بھی بہت زیادہ ادا کیے جاتے ہیں, پھر ٹی وی فیس بھی ادا کی جاتی ہے, بہت سارے مسائل ہیں. لیکن اگلی خبر کی طرف بڑھنا وقت کی قلت ہے. قندھار میں آج پھر نماز جمعہ کے دوران مسجد میں پھر دھماکہ ہوا ہے. پہلے یہ قندوز میں ہوا تھا, لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ اسی مکتب فکر کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جنہیں قندوز میں نشانہ بنایا گیا تھا. کم سے کم 30 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں, 30 نمازی شہید ہو گئے ہیں اور 90 سے زائد زخمی ہیں. مظہر بلّہ صاحب, وجہ کیا ہے؟ افغانستان میں بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جیسے ہی طالبان برسر اقتدار آئے ہیں اس کے بعد اسی ایک مکتب فکر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ طالبان اس کی مذمت کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ امن و امان خراب کرنے کی جو کوشش ہے. جی ہاں, یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ مذمت کر رہے ہیں. وہ بیچارے اپنے طور پہ کوشش بھی کر رہے ہوں گے روکنے کی, لیکن داعش آپ کو پتہ ہے وہ سرگرم ہے, اور داعش کے جو مالکان ہیں ان کا بھی لوگوں کو اندازہ ہے, زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں. مخصوص فرقے کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ داعش کے مالکان جو ہیں وہ اس پورے خطے میں فرقہ وارانہ آگ لگانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. پچھلے دنوں ایرانی عسکری قیادت پاکستان آئی تھی, پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملی تھی. اس میں بھی یہ بات ڈسکس ضرور ہوئی ہوگی کہ یہ تکفیری سوچ جو ہے وہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے, اور داعش کے جو مالکان ہیں, اصل مالکان, ان کا خیال یہ ہے کہ اس پورے خطے میں مسلمانوں کے ہاں فرقہ وارانہ آگ لگا دی جائے. درست ہے. تاکہ نقصان تو مسلمانوں کا ہی ہوگا, ایسے ہی کسی کا ہونا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے یہ کیا جا رہا ہے. آج ایک معافی مانگی گئی, ریحام خان نے معافی مانگی اپنی غلطی کی, اور انہوں نے کہا کہ زلفی بخاری پر جو میں نے الزامات لگائے تھے وہ بالکل غلط تھے. انہوں نے کن الفاظ میں معافی مانگی, انہی کی زبانی سناتے ہیں, پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. معافی مانگتی ہوں. میں نے حد تک کی عزت اور قانونی اخراجات کی مد میں رقم ادا کرنے پر اتفاق. یہ روز ویلٹ والے معاملے کی بات ہے کہ وہ جو خریداری میں زلفی بخاری شامل ہیں اور بدنیتی شامل ہے, تو سارے یہ ریحام خان بہت سی باتیں ایسی کرتی رہتی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ زلفی بخاری بہت اچھا ٹیلنٹڈ پاکستانی نوجوان ہے. آپ کو پتہ ہے وہ ٹورزم کا مشیر تھا, ابھی بھی آ جائے گا, اس کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا. جی ہاں, ایسے. زلفی بخاری نے پاکستانی ٹورزم کو متعارف کرایا دنیا میں. درست ہے. بہت سے یورپین ملکوں کی ایڈوائزری جو ہے اس میں شامل ہوا پاکستان. اور زلفی بخاری نے ایک اور کام کیا جو ابھی تک شاید منظر عام پر نہیں آیا. اس نے لاکھوں پاکستانیوں کو باہر بھجوایا, افرادی قوت کے طور پر معاہدے کیے, لاکھوں, کوئی ہزاروں نہیں, لاکھوں کی تعداد. اور حالانکہ ان کو یہ کووڈ کا سامنا تھا, کرونا کا موسم تھا, اس کے باوجود لاکھوں پاکستانی باہر گئے. اور زلفی بخاری نے پاکستان کا ایک اچھا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا. اب ریحام خان کو اور ریحام خان جیسے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی ان کو غلط خبریں چلا کے یا پروپیگنڈا کر کے کیا ملتا ہے. ایسا ہی ہے. اب وہ ان کی جان مشکل سے چھوٹی ہے وہاں. جی ہاں, معافی تلافی اور خرچ اخراجات بھی مانے ہیں کہ وہ کیسز کے اخراجات, معافی بھی مانگی. تو ایسا ایکٹ کیوں انسان کرے جس پہ معافی مانگنی پڑے. صحیح ہے. اب زلفی بخاری نے ایک بات کی ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں بھی ایک رنگ روڈ کا قصہ چلا, بہت سے پروگرام ہوئے, کئی کالم لکھے گئے, اور زلفی کا نام ایسے ہی بیچ میں ڈال دیا گیا. تو لیکن زلفی اعلیٰ روایات کا انسان ہے, ظاہر ہے, اس نے استعفیٰ دے دیا. اس نے کہا جی جب تک یہ صورت کلیئر نہیں ہوگی میں نہیں آتا. یہ ہے اعلیٰ اخلاقیات. اعلیٰ اخلاقیات ہیں. اور سنا ہے کہ اب اس میں بھی کچھ نہیں نکلا. تو اب وہ جو اینکر جو پروگرام کرتے تھے یا جو کالمسٹ کالم لکھتے تھے وہ بھی معافی مانگیں گے. جی ہاں, اور زلفی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ابھی میرا خیال ہے وہ کیونکہ محنت سے کام کرتے ہیں, وزیر اعظم کے دست و بازو تھے, تو سازشی عناصر متحرک ہو گئے, کہیں ریحام متحرک ہوگی, کہیں عام متحرک ہو گئے. لیکن ایک موضوع آج ہمارا تھا جادو ٹونے کی سیاست کے حوالے سے, کیونکہ وقت کی قلت ہے. تو ناظرین اگر آپ اس میں دلچسپی لیں, کل پوری تفصیل سے بتائیں گے کہ پاکستان کی سیاست پر یہ جادو ٹونا کب سے شروع ہے, چڑیلیں کب سے چھائی ہوئی ہیں, اور جنات کا کب سے قبضہ ہے. کل اس پہ بات کریں گے. آج اتنے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.